الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالیٰ کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آپ اپنا سبق ملاحظہ کریں گے سورہ حامیم السجدہ کی 50 نمبر آشفہ سے آگے ملاحظہ کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور جب ہم نعمتیں عطا فرماتے ہیں، احسان فرماتے ہیں، علی الانسان، انسان پر، تو اعرض ونأىٰ بجانبہ، اعرض وہ منہ پھیر لیتا ہے، جنبن پہلو کو کہتے ہیں، ذات الجنب پہلو کے درد کو کہتے ہیں، اسی سے لفظ جانب ہے، دائیں جانب بائیں جانب۔ رب کریم فرماتے ہیں اعرض، وہ اعراض کرتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے، ونأىٰ بجانبہ، اور پہلو تہی کرتا ہے، یعنی دوسری جانب متوجہ ہو جاتا ہے، غرور اور تکبر کرتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، تو بڑی وہ عریض، لمبی چوڑی، عرض چوڑائی کو کہتے ہیں نا، پھر وہ بڑی لمبی چوڑی دعائیں مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ رب کائنات نے انسان کی ایک فطری عادت کے بارے میں ارشاد فرمایا، اس کی عادت ہے، سب کی نہیں، کم ظرف کی۔ جس طرح میں عموماً ایک بات کہا کرتا ہوں، جو شخص کمینہ ہوتا ہے، کم ظرف، ظرف کا لفظی معنی ہوتا ہے برتن، کم ظرف کا معنی ہوتا ہے چھوٹے برتن والا۔ جس طرح برتن ہو 1 کلو کا، اس میں 2 کلو چیز نہیں سماتی، وہ چھوٹا ظرف ہے۔ اور ظرف وسیع ہو، 1 من کا ہو، اس پہ کلو شے کا پتہ ہی نہیں چلتا، وسیع و ظرف ہے۔ کم ظرف کو چند چیزیں ہضم نہیں ہوتی، علم، عہدہ، عزت اور دولت، یہ اس کو ہضم نہیں ہوتی۔ اگر اسے علم آ جاتا ہے، غرور و تکبر کا مجسمہ بن جاتا ہے، لوگوں پر کفر و شرک کے فتوے لگانے شروع کر دے گا، کہے گا مجھ سے پڑھ کر عالم کون ہوتا ہے، ہر کسی پر تنقید، ہر کسی کے اندر نقص نکالنا اس کی عادت بن جائے گی، فلاں بھی غلط ہے، فلاں بھی غلط ہے، اور یہ اس کے کمینے پن کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح اگر اس کے پاس مال و دولت آ جائے، مغرور و متکبر ہو جاتے ہیں، غریبوں کو اپنی نظر میں گرا دیتا ہے، کمینہ ہوتا ہے، پہلے وہ خود غریب ہوتے ہیں، لیکن جب رب کائنات اسے رزق عطا فرما دیتا ہے، اس کی کمینگی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور تیسری چیز عہدہ، اگر کسی کمینے بندے کو، کم ظرف کو عہدہ مل جاتا ہے، لوگوں کی عزتوں سے کھیلنا شروع کر دیتا ہے، پھر کسی کی عزت و ناموس اس کی نظر میں باقی نہیں رہ جاتی، کہتا مجھ سے بڑا کون ہے، میں یہ ہوں، پھر وہ غرور کا، تکبر کا مجسمہ بن کے بعد اوقات آپ نے دیکھا ہوگا، کبھی کم ظرف وہ سنتری کے ساتھ، پولیس والے سپاہی کے ساتھ کبھی آپ کا پالا پڑا ہوگا، اور اگر آپ اسے کہیں کہ ایسے ہے، کہتا خبردار، میں سارا قانون ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، اپنی بیچارے کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہوتی، لیکن وہ غرور اور تکبر کا مجسمہ بنا ہوتا ہے۔ یہ حالت عمومی کم ظرف لوگوں کی ہے۔ رب کائنات جل وعلا ان کا تذکرہ کرتے ارشاد فرماتے ہیں، جب ہم ان کو اپنے احسانات بے پایہ سے، نعمتوں سے نوازتے ہیں، مال و دولت مل جاتا ہے، علم کی دولت مل جاتی ہے، عہدہ مل جاتا ہے، تو پھر وہ مغرور اور متکبر ہو جاتا ہے، پھر حق سے پہلو تہی کا لیتا ہے، پھر وہ اپنی توہین سمجھتا ہے نیک کام کرنا ہے۔ میں مسجد کی صفحے بچاؤں، میں مسجد کی صفائی کروں، میں تو امیر آدمی ہوں، میں نیکی کیوں کروں؟
پھر وہ پہلو تہی کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، جب اسے کو مصیبت پہنچتی ہے، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، پھر بڑی لمبی چوڑی دعائیں مانگتا ہے، پھر اس کی دعائیں ہی شیطان کی آنت بن جاتی ہیں، ختم ہی ہونے کو نہیں آتی۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں قل یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ان سے ارشاد فرما دیجئے، ارائیتم، تم مجھے بتاؤ، ان کان من عند اللہ، اگر یہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ معاذ اللہ تعالیٰ استفہام نہیں ہے، معاذ سوال نہیں ہے، بلکہ ان کو دلیل کے ساتھ سمجھانا ہے، یہ قرآن یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ثم کفرتم، پھر بھی تم اس کا انکار کر رہی ہو، یہ منزل من اللہ ہے، اللہ نے اس کو نازل کیا، پھر بھی تم اس کا انکار، ثم کفرتم بہ، اور پھر بھی تم اس کا انکار کر رہے ہو، پھر بتاؤ من اضل ممن ہوا فی شقاق بعید، پھر اس بدبخت سے جو پرلے درجے کا شقی ہے، بدبخت ہے، پھر اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا؟ یعنی اگر یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسا کہ ہے، پھر جو اس کا انکار کرے گا، اس سے بڑھ کر بدبخت کون ہوگا؟ اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا؟ جو حقائق سے چشم پوشی کرتے ہیں، اندھا بن جاتا ہے حقیقت کے مقابلہ میں۔ فرماتے ہیں سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، ان قریب ہم دکھائیں گے ان کو اپنی قدرت کی دلائل، نشانیاں، فی الآفاق، آفاق عالم میں، کائنات کے اندر، وفی انفسہم، خود ان کی اپنی جانوں کے اندر، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین لہم انہ الحق، ان کو پتہ چل جائے گا حق وہی ہے جو رب کائنات نے نازل فرمایا ہے۔ اولم یکفی بربک، کیا آپ کا رب کافی نہیں ہے کہ انہ علی کل شیء شہید، کہ وہ ہر چیز پر گواہ اور نگہبان ہے۔ اس آیت بارکہ میں رب کائنات نے اپنی بعض قدرت کے دلائل کا بڑے ہی حسین پیرائے میں تذکرہ فرمایا۔ ہم ان قریب ان کو دکھائیں گے آفاق عالم میں اپنی قدرت کے دلائل۔ عمومی طور پر مفسرین کرام نے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو یہ بے سر و سامان سمجھتے ہیں، جن کے لیے ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جنگ کے حروف ابجد سے بھی واقف نہیں ہیں، ان قریب یہ دیکھیں گے کہ جن کو یہ معمولی چرواہے سمجھتے تھے، جب یہ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوں گے تو زمانے کے حکمران بنا دیے جائیں گے۔ یہ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے، ان کو پتہ چلے گا۔ وہ آئے تھے میدان بدر میں، وہ آئے تھے میدان بدر میں، اور نیت کیا لے کے آئے تھے؟ ہم مسلمانوں کا شکار کھیلنے جا رہے ہیں۔ وہ چند ایک ہوں گے، ہم ان کو پکڑیں گے، ان کو اذیتیں دیں گے، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹیں گے، ان کی آنکھیں نکالیں گے، اور تڑپا تڑپا کے ان کو ماریں گے، اور پھر ہم یہ تماشا دیکھ کریں گے۔ جب ابو جہل لعین کو راستے میں یہ خبر ملی تھی کہ ابو سفیان کا قافلہ بحفاظت تمام مکہ مکرمہ پہنچ چکا ہے اور تم واپس پلٹاؤ، اب بدر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس بدبخت نے جواب دیا تھا، نہیں ایسے نہیں ہوگا، ہم بدر میں جائیں گے، وہاں جا کر عیاشی کریں گے، شراب نوشی کریں گے، عیش و عشرت کریں گے، اور وہاں جا کر دنیا کو بتائیں گے ہم کتنے طاقتور ہیں، کتنے جری ہیں، ہمارا روب و دبدبہ کتنا ہے۔ وہ ہم مدینہ طیبہ کے قریب جا کر ایمان والوں کے سامنے اپنی قوت کا اظہار کریں گے اور ان کو ڈرا کے آئیں گے۔ لیکن ہوا کیا تھا؟ آئے تھے وہ مسلمانوں کا شکار کرنے کے لیے اور خود شکار ہو گئے۔ وہ کافر جو کل تک بتوں کی پرستش کرتے تھے، حضرت خالد بن ولید بتوں کو پوجتے تھے، اکرمہ بن ابی جہل بتوں کو پوجتے تھے، فاروق اعظم بتوں کو پوجتے تھے، عمومی طور پر لوگ کافر تھے اور بتوں کو پوجتے تھے۔
پھر یہی بتوں کو پوجنے والے اپنے ہاتھوں میں ہتھوڑے لیے ان کو ریزہ ریزہ کر رہے ہوں گے، بت خانوں کو برباد کر رہے ہوں گے۔ وہ لوگ جو کل تک میرے کریم آقا کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، میرے نبی پر پتھر پھینکتے تھے، سنگ باری کرتے تھے، یہی لوگ اپنی آنکھیں میرے نبی کے راستے میں بچھائیں گے۔ جن لوگوں نے میرے آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم اور صحابہ کرام کو مکہ مکرمہ سے نکل جانے پر مجبور کیا تھا، یہی لوگ پھر مجبور ہو کر اپنے گھروں میں چھپیں گے اور مکہ مکرمہ پر میرے نبی کی حکومت ہوگی۔ ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا۔ وہ کیسر و کثرہ والے جو ہزارہ سال سے اپنی قوت، سطوت، روب و دبدبہ کی بنا پر زمانے میں معروف تھے، ان مسلمانوں کے پاؤں تلے کچلے جائیں گے، نصف و نابود کر دیا جائے گا ان کو، اور ان کے عظیم و شان محلات کے مالک مسلمان بنیں گے۔ ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا، اور خود ان کی اپنی جانوں میں بھی اور اس کے سوا بھی۔ آج کے سائنسی دور میں اگر اس کی تفسیر کی جائے تو نئی نئی راہیں کھلتی ہیں۔ رب کائنات نے آفاق کے عالم میں ہمیں کتنا کچھ دکھا دیا ہے، کتنا کچھ بتا دیا ہے، وہ کل تک موجود نہیں تھا جو آج رب کائنات نے ہمیں عطا فرما دیا۔ شاید آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا، غالباً پرسوں کے اخبار میں ہے، بلیک ہول کی تصویر اتاری گئی ہے، اور دنیا یعنی غالباً زمین سے 1.5 لاکھ گنا بڑا ہے، غالباً جی 1.5 کروڑ گنا بڑا ہے جی۔ وہ دنیا یہ زمین سے 1.5 کروڑ گنا بڑا ہے، اور اس سے آ کے شعلے نکل رہی ہیں، اور اتنی حرارت ہے جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ آفاق عالم میں کیا کچھ چھپا ہوا ہے وہ آئندہ زمانے میں ظاہر ہو رہا ہے۔ فی انفسکم، تیری اپنی جان میں بھی۔ زیادہ لمبی چوڑی گفتگو کیے بغیر سادہ سی مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ آپ نے بھی کھانا کھایا، میں بھی کھانا کھا کے آیا ہوں، آپ نے بھی تناول کیا۔ رب کائنات کی قدرت کی جانب شاید آپ نے کبھی غور نہ کیا ہو، ہم لقمہ توڑ کر اپنے منہ میں ڈالتے ہیں، ہماری زبان اس لقمے کو سمیٹ کر ہماری دانتوں کے نیچے دیتی ہے، اور دیکھیے زبان کو، ویسے آپ بیٹھے سارے کے سارے دیکھیے زبان کا حجم کتنا ہے، زبان کا سائز کتنا ہے، یہ پورے منہ کے اندر ہے، دار کی دائیں جانب سے لے کے بائیں جانب تک، دانت سے لے کے حلق تک، یہ جوف دہن، یہ سارے کا سارا زبان سے بھرا ہوا ہے۔ اور جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو یہ زبان اس کھانے کو دھکیل کر دانتوں کے نیچے دیتی ہے، مگر اس چاوک دستی کے ساتھ کہ غذا دار کے نیچے جاتی ہے، خود داڑھ کے نیچے نہیں آتی۔ دانت پیستے ہیں، داڑھیں پیستی ہیں غذا کو، اور پھر غذا اس میں لعاب دہن اس مقدار میں ملتا چلا جاتا ہے۔ 2 غدد زبان کے نیچے ہیں، غدد تحت اللسان، 2 غدد یہ جبڑوں کے نیچے ہیں، غدد تحت الفک، 2 غدد کانوں کے نیچے ہیں، غدد تحت الاذنین۔ ان غدد سے مخصوص قسم کا ایک لعاب نکلتا ہے جو کھانے کے ہضم میں بڑا ممدد و معاون ہوتا ہے، وہ کھانے میں ملتا چلا جاتا ہے اور کھانا پیس ہوتا چلا جاتا ہے۔ بتا یہ کس کارخانے قدرت کے، کس کی طاقت کی اور کس کی کاراگری کی یہ دلیل ہے؟ تو منہ چلائے جا رہا ہے، یہ ساری رطوبتیں از خود پیدا ہو رہی ہیں، اور پھر جو کھانا اپنی مخصوص حالت کو پہنچ جاتا ہے تو پھر تو اس کو گلے سے نیچے اتارتا ہے۔ گلے سے نیچے 2 پائپ ہیں، ایک پائپ تیرے معدے کا ہے، ایک پائپ تیرے پھپھروں کا ہے۔ اس وقت ہمارے معدے کا پائپ بند ہے، پھپھروں کا پائپ کھلا ہوا ہے، مرری کی نالی بند ہے، حنجرہ کھلا ہوا ہے، میں اور آپ سانس لے رہے ہیں، کوئی دقت محسوس نہیں ہو رہی۔ اگر میرا پروردگار اس مرری کی نالی کو کھول دیتا تو منہ سے ویسی بدبو آتی جو بدبو انسان سے خارج ہو تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔
ایسی بدبو اس کے منہ سے آتی، قریب بیٹھنا بھی ممکن نہ ہوتا، اس کریم پروردگار نے مرری کی نالی کے منہ کو بند کر دیا۔ دیکھ تیری عزت کی کتنی حفاظت کی ہے اس نے، تجھ پہ کتنا کرم کیا۔ سانس چل رہا ہے لیکن جب ہم لقمہ نگلنا چاہتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، ہنجرا اوپر اڑتا ہے۔ یہ گھنڈی جس کو آپ کہتے ہیں، آپ کبھی اس کو پکڑ کے دیکھیں، لقمہ نگلنا چاہیں یا آپ کے کنٹرول میں رہے گی، اوپر چلی جائے گی، ہنجرا اوپر آتا ہے۔ غضروف مرکب جو کبھی اس کا منہ ڈھانپ لیتی ہے اور وہ کھانا پھسل کر اس کے اوپر سے مرری کی نالی میں چلا جاتا ہے، کھانا تیرے معدے میں چلا جاتا ہے۔ جب معدے میں جاتا ہے تو پھر وہ دروازہ کھل جاتا ہے، تیرا سانس پھر سے بحال ہو جاتا ہے۔ بتا یہ کس کی کاراگری کی دلیل ہے؟ کون ہے جو اس کی ربوبیت فرما رہا ہے؟ کون تربیت کر رہا ہے وہ اس کی؟ اور پھر لیٹ کر آپ کھانا کھائیں، حتیٰ کہ ٹانگیں اوپر کر کے کھانا کھائیں، کھانا معدے میں جائے گا۔ مرری کی نالی میں رب کائنات نے یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے، وہ پھیلتی ہے اور سکڑتی ہے، پھیلتی ہے اور سکڑتی ہے اور کھانے کو معدے کے اندر لے کے جاتی ہے۔ اور جب کبھی آپ روٹی کا کوئی ایسا ٹکڑا کھا لیتے ہیں تو قدرے خشک ہوتا ہے، تو پھر وہ آپ کی مرری کی نالی میں جا کے اٹک جاتا ہے، اور پھر مرری کی نالی میں ایک ارتعاش پیدا ہوتا ہے، دماغ اس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، کھانا راستے میں اٹکا ہوا ہے، پھر مرری کی نالی کو جھٹکے دیتا ہے تاکہ جیسے ایسے جھٹکے دیتا ہے کھانا آگے بڑھ جائے، جس کو ہم کہتے ہیں ہچکی لگ گئی۔ دراصل ہو کیا رہا ہوتا ہے، مرری کی نالی تیرے کھانے کو معدے میں پہنچانے کی کوشش کرتی ہے، مگر وہ وہاں پھنسا ہوا ہوتا ہے، اور اس وقت تک یہ تسلسل کے ساتھ یہ ارتعاش وہاں پیدا ہوتا رہتا ہے جب تک تو پانی کا گھونٹ بھر کر اس کھانے کو نیچے نہیں لے جاتا۔ بتا یہ کس کی کاراگری کی دلیل ہے؟ پھر کھانا تیرے معدے میں چلا جاتا ہے۔ جتنی مقدار میں تو پروٹین استعمال کرتا ہے اس مقدار میں پیپسین پیدا ہو جاتی ہے، جتنا نشاط دار غذائیں استعمال کرتا ہے اسی مقدار میں ٹریپسین پیدا ہو جاتی ہے، جتنے تو نے فیٹس، دہنیات، تیل، گھی وغیرہ استعمال کیا اسی مقدار میں گال بلیڈر انزائم پیدا ہو جاتا ہے، پتے کا پانی، اور جتنی تو نے چینی استعمال کی ہوتی ہے لبلبا اسی مقدار میں انسولین بنا دیتا ہے۔ کم بنائے پھر بھی تو بیمار، زیادہ بنائے تب بھی تو بیمار۔ یہ رطوبات معدی تھوڑی پیدا ہوں تو پھر بھی بیمار ہو جاتا ہے، زیادہ پیدا ہوں تو پھر بھی بیمار ہو جاتا ہے۔ ہنڈیا کو سمجھیے، اس پہ سب سالن پکایا جاتا ہے، تو دانا، باورچی، کک یا ہماری مائیں بہنیں، بہو، بیٹیاں ہانڈی پکانے والی مرچ اسی مقدار میں ڈالتی ہیں جتنا اس میں وہ سالن، وہ سبزی یا گوشت یا دال وغیرہ موجود ہوتی ہیں، نمک بھی اسی مقدار میں ڈالتی ہیں۔ وہ دیکھتی ہیں یہ 1 پاؤ ہے، یہ 1 کلو ہے، کتنا نمک میں ڈالوں، کتنی مرچ میں ڈالوں، ہلدی کتنی ڈالی جائے گی، گھی کتنا ڈالا جائے گا، وہ چیز کی مقدار کو دیکھتے ہیں۔ وہ تیرے معدے میں تیرے رب نے آٹومیٹک سسٹم پیدا کیا، جتنی غذا جاتی ہے اسی قدر انزائم پیدا ہوتے ہیں، نہ تھوڑے ہوتے ہیں نہ زیادہ ہوتے ہیں۔ بتا یہ کس کے کارخانے قدرت کی دلیل ہے؟ پھر آپ نے اوجڑی کو دیکھا ہوگا، مختلف لیریں اس کی ہوتی ہیں، ادھر ایسے 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 کئی لیریں ہوتی ہیں، جس طرح کئی پلائی ہوتی ہیں، کئی پلائیاں ہوتی ہیں، اور یہ ایسے کیوں ہیں؟ کوئی اس طرح ہے، کوئی اس طرح ہے، کوئی اس طرح ہے، کوئی ایسے ہے۔ دراصل ایسے ہے کہ جب تیرا کھانا معدے میں چلا جاتا ہے تو پھر تیرے معدے کا فنکشن شروع ہو جاتا ہے، تو خواب خرگوش کے مزے لیتا ہے، تو سکون کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، مگر تیرا معدہ تیری خوراک کو مر رہا ہوتا ہے، اس کو کیلوس و کیموس میں تبدیل کر کے اس کو جگر کی جانب عروق ماسریقہ کے ذریعے بھیج رہا ہوتا ہے۔ تیرا جگر اس کو ہضم کر کے کچھ خون بنا رہا ہوتا ہے، کچھ گوشت بنا رہا ہوتا ہے، کچھ فیٹس بنا رہا ہوتا ہے، کوئی گلائکوجن بنا رہا ہوتا ہے۔ الغرض وہ کھانا جو ایک سالن کی شکل میں تھا، ایک روٹی کی شکل میں تھا، وہ تیرے جسم کا جزو بن رہا ہوتا ہے، کہیں گوشت، کہیں ہڈی، کبھی چربی، کبھی خون، علی ھذا القیاس۔ بتا یہ سب کچھ بنانے والا کون ہے؟ لا محالہ تجھے اقرار کرنا پڑے گا
وہ ذات میرے رب کی ذات ہے، وہ ذات میرے رب کی ذات ہے۔ میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں، میرے حلق سے ایک ہی آواز اطار الصوت کے ذریعے سے نکل رہی ہے، میری زبان، میرے ہونٹ اس آواز کو روک رہے ہیں، روک کر میری زبان کبھی پھیلتی ہے، کبھی سکڑتی ہے، کبھی آگے جاتی ہے، کبھی پیچھے جاتی ہے، میرے ہونٹ کبھی بند ہوتے ہیں، کبھی کھلتے ہیں، میرا جبڑا کبھی نیچے آتا ہے، کبھی اوپر آتا ہے۔ یہ سارے کا سارا فنکشن، یہ سارے کا سارا پروگرام، یہ سارے کا سارا یہ چلنا، یہ میرے اپنے اختیار میں نہیں، میرا تو دھیان ہی ادھر نہیں ہے، میں آپ کی جانب دیکھے جا رہا ہوں۔ حلق سے نکلنے والی اس آواز کو الفاظ کے موتی میں پرو کر یہ زبان بکھیرتی چلی جا رہی ہے۔ بتا اس کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ تجھے ماننا ہوگا وہ میرا رب ہے جو اس کی تربیت فرما رہا ہے۔ فرماتا ہے میری قدرت کے دلائل خود تیرے اندر ہیں۔ فزکس پڑھنے والے کسی طالب علم سے پوچھ لیں آنکھ کا فنکشن کیا ہے، کس طرح دیکھتی ہے، کان کا فنکشن کیا ہے، کس طرح سنتا ہے، دل کا فنکشن کیا ہے، سرکولیشن آف بلڈ کیسے ہوتا ہے، گردوں کا فنکشن کیا ہے، کس طرح وہ خون سے تیرے پیشاب کو چوستا ہے، کس طرح ان کو چھانتا ہے، پھر اس سے پوچھ بسانے کا فنکشن ہے۔ اللہ حاضر کیا تیرا نظام، تیرے جسم کے جو نظام ہے، بتا ان کو کون چلا رہا ہے؟ تجھے ماننا پڑے گا کوئی ایسی ذات ہے جس سے میری زندگی جس کی محتاج ہے، میں ہر لمحہ جس کا محتاج ہوں، وہ ذات تجھے ماننا پڑے گا تیرے رب کی ذات ہے۔ فرماتے ہیں میں آفاق میں بھی تمہارے نفسوں میں بھی تمہاری نشانیاں حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ یقین ہو جائے گا کہ حق یہی ہے جو میرے نبی فرما رہے ہیں۔ قرآن حق ہے، میرے نبی حق ہیں، اللہ حق ہے۔ اولم یکفی بربک، کیا یہ کافی نہیں ہے کہ آپ کا رب انہ وہ ذات بابرکات ہے، علی کل شیء شہید، جو ہر شے پہ نگہبان ہے اور گواہ ہے۔ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، خبردار وہ لوگ جو شک میں مبتلا ہیں اپنے رب کے ساتھ ملنے کی، کہ ان کو رب کے حضور حاضر ہونا ہوگا، یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ الا انہ بکل شیء محیط، سن لو رب کائنات کی قدرت ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے، کوئی راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا، کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ انہیں جو شک و تردد میں پڑے ہوئے ہیں، کیا ہمیں مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے، پھر بارگاہ رب العزت پہ حاضر ہونا ہے؟ ان کو بتاؤ ہاں یہ ہونا ہے، اور تم اپنے رب سے بھاگ نہیں سکتے، تم اس کے احاطہ قدرت کے اندر ہو، باہر نہیں جا سکتے ہو۔ انہو بکل شیء محیط، بے شک اس کی قدرت ہر شے کو اپنے احاطہ میں لی ہوئی ہے، کوئی بھی باہر نہیں جا سکتا۔ میں جو پہلے بات کر چکا ہوں یہ اس کو دوبارہ دہرا رہا ہوں، میں جو عمل کر رہا ہوں، میری آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں، میرے کان جو سن رہے ہیں، میری زبان جو کہہ رہی ہے، میرے ہاتھ جو حرکت کر رہے ہیں، میرے پاؤں جو چل رہے ہیں، میرے اندر زندگی کی جو لہر دوڑ رہی ہے، یہ ساری کی ساری محتاج ہے میرے رب کی۔ میرا رب ہر چیز کو اپنے ہاتھ قدرت میں لیے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ تعالی، رب کائنات کے احسان و کرم سے سورہ حامیم السجدہ کا ترجمہ اور اختصار سے تفسیر مکمل ہوئی۔ دعا ہے کہ رب کائنات میرے کریم آقا رسول عربی کے صدقہ سے ہمیں قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور پھر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابی۔